ربانی ہے کہ حکم الحاکمین اس بیماری کو نہیں ختم کر رہا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اس کی مصلحت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، میرے اور آپ کے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم عالم الغیب نہیں، ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، ہمیں کل کا علم نہیں ہے، میرے ساتھ کیا کل ہونے والا ہے، کل صبح میری ہوگی یا نہیں ہوگی، میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، کل مجھ پر کیا حالات آنے والے مجھے نہیں پتا۔ تو جب غیب کا علم میرے پاس نہیں تو پھر اس صورت میں اللہ کی حکمتوں کا پتہ ہمیں کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ کی حکمت و مصلحت دنیا کا کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا۔ بڑی عجیب و غریب حکمتیں ہیں، اس وقت مجھے اس پر کچھ کہنا نہیں ہے، میں ایک دو واقعے سے آپ کو اشارہ کروں اللہ کی حکمت کیا ہوتی ہے، وہ بندوں کے کام کو کیسے بناتا ہے۔ کبھی ذلتی کے راستے سے اللہ عزت کا مقام دیتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ مجھے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ذلتیاں ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ عزت کا راستہ نکالتا ہے۔ بخاری شریف ابواب المساجد میں ایک روایت ہے کہ ایک عورت باندھی تھی، نوکرانی تھی، کسی کے وہاں کام کرتی تھی۔ اس زمانے میں اس کو باندھی کہا جاتا تھا، گھر والوں نے اس کو آزاد کر دیا، تو وہ نوکرانی اور باندھی یوں کہنے لگی کہ جب ساری زندگی تمہارے گھر میں گزری ہے تو اب میں اپنی زندگی کے آخری ایام بھی تمہارے ہی وہاں گزار لوں، چاہے میں آزاد ہو گئی لیکن میں تمہارے ہی وہاں رہوں گی۔ گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اسلام نہیں تھا۔ روایت میں ہے کہ وہ گھر والوں کی ایک چھوٹی سی بچی کو لے کر باہر باغ میں، گارڈن میں یا جو جگہ ہوگی اس وقت وہاں کھیلنے کے لیے لے گئے، جیسے عام طور پر بچوں کو باہر لے جاتے ہیں۔ اس کے گلے میں لال موتیوں کا ہار تھا، سرخ موتیوں کا ہار تھا اس بچی کے گلے میں۔ بچوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کھیلتے کھیلتے کبھی ہار نکال دیتے ہیں، کبھی چوری نکال دیتے ہیں، کبھی بنگڑی نکال دیتے ہیں، کبھی اوڑھنی ڈال دیتے ہیں، یہ بچوں کا حال ہے۔ اس بچی نے کھیلتے ہوئے اپنا ہار گلے سے نکال کر ڈال دیا ہوگا، اور وہ عورت ویسے ہی بیٹھی ہوگی، اس کی توجہ اس کی طرف نہ رہی۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہاں سے چیل گزرا اور چیل نے سرخ موتیوں کو، لال موتیوں کو گوشت سمجھا اور اس ہار کو اٹھا لیا۔ اب اس عورت کو کچھ پتا نہیں، یہ بچی کو گھر لے کر کے آئی، گلے میں ہار نہیں تھا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ اس کا ہار کہاں گیا؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ عمومی طور پر گھروں میں جب چوری ہوتی ہے تو سب سے پہلے نام اگر کسی کا آتا ہے تو گھر میں کام کرنے والوں کا آتا ہے، یہ ایک عام بات ہے۔ آج بھی ہمارے گھروں میں اگر کوئی چوری ہوتی ہے تو سب سے پہلے جب نام ہم لیں گے تو کام کرنے والوں کا۔ گھر والوں نے اس عورت کا نام لیا کہ تو نے یہ ہار کی چوری کی، اس کی تلاشی لی، حتیٰ کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرے کپڑے اتارے اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن میرے پاس نہیں تھا۔ یہ ذلتی ہو رہی ہے اس کی۔ پھر گھر والوں نے پوچھا کہ اچھا تو اس بچی کو لے کر کہاں گئی تھی؟ وہاں گئے، وہاں تلاش کر رہے تھے کہ اتنے میں دوبارہ چیل گزرا اور اس نے وہ ہار ڈال دیا، اس لیے کہ وہ گوشت نہیں تھا، وہ تو موتی تھی۔ تو یہ عورت نوکرانی کہنے لگی کہ لیجئے، جس کے بعد میں تم مجھے متہم کر رہے تھے، مجھے تہمت دے رہے تھے، الزام لگا رہے تھے، یہ تو یہ ہار ہے، دیکھیے۔ وہ نوکرانی کہہ رہی ہے لیکن میرا دل ان سے اچاٹ ہو گیا کہ میں اب یہاں نہیں رہوں گی۔ میں سیدھی پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اللہ کے حبیب کی خدمت میں پہنچ کر کے میں ایمان لے آئی۔ نبی علیہ السلام نے مجھے مسجد نبوی سے باہر ایک خیمہ بنا دیا
جس میں میں اپنی زندگی گزارنے لگی۔ یہ نوکرانی اور یہ باندی اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتی جاتی تھی، اور جب جب وہ آتی تو ایک جملہ بولتی، وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مَا يَوْمُ الْوِشَاحِ مِن تَعَاجِبِ رَبِّنَا إِنَّهُ قَدْ بَلَدَتِ جملہ ہے، وہ ہار والا دن، کیا ہی وہ ہار والا دن ہے کہ میرے رب نے قد بلدت الکفر نجانی، مجھے کفر کی دنیا سے نجات دی۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ تو جب بھی میرے پاس آتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ وہ ہار والا دن، کیا ہی ہار والا دن، مجھے کفر والی دنیا سے اللہ نے نجات دی، کیا مطلب ہے تیرا؟ تو اس نے یہ پورا واقعہ بیان کیا اور یہ کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے میری ذلتی ہوئی، میرے کپڑے اتارے گئے، مجھ پر تہمت لگی، مجھ پر الزام آیا، لیکن میرے رب نے مجھ کو عزت دی اور ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی حکمت کو کون جانتا ہے، وہ ذلت کے راستوں سے عزت کے راستوں پر پہنچا دیتا ہے، اور کفر کی دنیا سے ایمان کے اوپر پہنچا دیتا ہے، اور کانٹوں سے نکال کر پھولوں میں بٹھا دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہوا کرتی ہیں، اللہ کی مصلحت کیا ہوا کرتی ہے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے، واللہ عالم یہ حدیث کس درجے کی ہے میں نہیں جانتا، لیکن علامہ رومی نے معارف مثنوی میں اس کو پیش کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور اپنے خفین نکالے، جو چمڑے کے موزے ہوتے حضرت نے پہنے تھے، وہ نکالے، وضو فرما رہے تھے، اور اتنے میں کوئی چیل گزرا اور اس نے ایک موزہ اٹھا لیا۔ اب حضرت جب وضو سے فارغ ہوئے تو اپنے موزے تلاش کرنے لگے، ایک تھا ایک نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے حضرت کو تکلیف ہوئی تلاش کرنے میں کہ یہ موزہ کہاں ہے۔ اتنے میں چیل نے وہ موزہ ڈالا اور اس میں سے ذرا سا سانپ کا بچہ نکلا، وہ باہر نکل کے چلا گیا۔ بظاہر تو نبی علیہ السلام کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تلاش کرنے میں، لیکن حق تعالیٰ نے سانپ کے بچے سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ کی مصلحتوں کو کون جانتا ہے، اللہ کی حکمتوں کو کون جانتا ہے۔ قدرت اللہ کی، وہ چاہے تو کن کہہ دے اور یہ بیماری آج رات ختم ہو جائے، لیکن اس کی حکمتیں، اور اس کی حکمت کو وہی جانتا ہے، وہ کب دور کرے گا اور کب تک رکھے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس میں اس کی مصلحت اور اس کی حکمت کیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ اس بیماری کے ذریعے سے متکبروں کا مغرور توڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے نہیں دیکھا ایتھلی کا وہ ویڈیو کہ جس کے اندر ایتھلی کے سارے لوگ زمین کے اوپر بغیر چٹائی کے بچھائے ہوئے اپنے سر کو اس رب کریم کے سامنے پیشانی جھکا رہے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اس بیماری کے ذریعے سے رب کریم متکبروں کا غرور توڑنا چاہتا ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے سے ضلال والوں کو ہدایت دینا چاہتا ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کفر سے نکال کر ایمان دینا چاہتا ہوں، اور بہت ممکن ہے کہ مسلمانوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو میرے بھائی اور میری بہنوں، مصائب انسان کی زندگی کی لازم چیز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ زندگی ہے تو مصائب ہے، لیکن ایک بات یاد رکھی، جن مصائب میں بے چینی ہے وہ مصائب عذاب ہے، اور جن مصائب میں تکلیف ہے، بے چینی نہیں ہے، وہ مصائب رحمت ہے۔ میرا یہ فرق یاد رکھیے، بیماری، پریشانیاں، مصائب، مصیبتیں جس میں بے چینی اور واویلا اور انتہائی درجہ پریشانی اور دل بے چین ہے، ہائی کیا ہوگا، ہائی کیا ہوگا، بے چینی کا آنا دلیل ہے کہ یہ اللہ، بے چینی کا آنا دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور جس انسان پر مصائب ہیں،
حالات ہیں، مصائب ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں اس کو، لیکن بے چینی نہیں ہے، قلب مطمئن ہے۔ یہ ترقی رحمت کا درجہ ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے، یہ عذاب نہیں ہے۔ میری بات اگر سمجھ میں آ گئی، میں ایک ایگزامپل دے کر سمجھاؤں۔ ایک مومن روزہ رکھتا ہے، سخت گرمی ہے، انتہائی درجہ گرمی، اور اس گرمی میں اس نے روزہ رکھا ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی، اس کا گلا سوکھا جا رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن بے چینی نہیں ہے۔ یہ تکلیف کا ہونا اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو اگر مصیبت اور بیماری اور پریشانیوں میں انسان بے چین ہو جائے، ہائی واویلا کرنے لگے، شکوہ شکایتیں کرنے لگے، نہ بولنے کے جملے اپنی زبان سے نکالنے لگے، تو سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور اگر تکلیف ہے لیکن بے چینی نہیں، دل مطمئن ہے اللہ پر کہ میرے رب نے جو فیصلہ کیا میں اس پر راضی ہوں، تو سمجھ لو کہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مصیبت اس کے لیے رحمت بن کر آئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ لیکن حکمت ربانی ہے کہ حکم الحاکمین اس بیماری کو نہیں ختم کر رہا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اس کی مصلحت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، میرے اور آپ کے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم عالم الغیب نہیں، ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، ہمیں کل کا علم نہیں ہے، میرے ساتھ کیا کل ہونے والا ہے، کل صبح میری ہوگی یا نہیں ہوگی، میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، کل مجھ پر کیا حالات آنے والے مجھے نہیں پتا۔ تو جب غیب کا علم میرے پاس نہیں تو پھر اس صورت میں اللہ کی حکمتوں کا پتہ ہمیں کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ کی حکمت و مصلحت دنیا کا کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا۔